مسائل اور ان کا حل مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کے ساتھ. اور آپ سوالات آپ نے جو کیے وہ جمع ہوئے, بریک میں بھی سوال آپ نے کیے. ابھی بھی آپ ٹیلی فون کال کے ذریعے, ہم زیادہ تو نہیں لیکن 2-4 کی اجازت لوں گا مفتی صاحب سے, جو ہم شامل کریں گے, کیونکہ کالز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور سوالات ہمیں محدود وقت میں رہتے ہوئے جوابات بھی دینے ہوتے ہیں. مفتی صاحب جوابات سے آغاز کریں. بہن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ریلیشن مضبوط کرنا چاہتی ہیں. کتنا پیارا سوال ہے, ہائے ہائے ہائے, اور کتنا مطلب ایک اچھی نیت ہے. سبحان اللہ تعالیٰ سے ریلیشن مضبوط کرنا چاہتی ہیں. دیکھیں دنیا میں جب بندہ اپنے کسی رشتے سے ریلیشن کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, شوہر ہے, محبت کا اظہار بھی کرتا ہے, اس کی باتوں کو بھی مانتا ہے, اس کا ذکر بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر ریلیشن مضبوط کرنا ہے تو اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے. سب سے پہلے اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا اور اس کے جتنے بھی احکامات ہیں اسے بجا لانا ہوگا, اس کے ہر حکم کے آگے سرنڈر کرنا ہوگا, اور اسی طریقے سے اس کا ذکر بھی کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ اس طرح کریں گی, اور بار بار جب موقع ملے اس کی بارگاہ میں دعا کریں, اس سے آپ کو ریلیشن مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ, پھر اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر ایک تو نمازیں ہیں اور دوسرا قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے. پھر اس کے بعد بھائی نے کہا کہ قرآن اور نماز صحیح نہیں آتی, اعتکاف میں بھی بیٹھنا چاہتے ہیں, قرآن صحیح نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کیجئے. کل روز قیامت خدا نہ خواستہ شرمندگی سے بہتر ہے کہ آج سیکھیں. اتنا قرآن پڑھنا کہ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے یہ فرض ہے آپ پر, اللہ اکبر, یہ فرض ہے کہ آپ اسے سیکھیں اور اس کو یاد کریں. نماز صحیح نہیں آتی, آپ اگر نماز پڑھتے ہیں صحیح نہیں پڑھتے تو وہ نماز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی, رحمتیں برکتیں فضائل سے محروم کرے گی. تو نماز بھی سیکھیں اور قرآن بھی سیکھیں. جب تک سیکھ رہے ہیں تو جس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں اس طرح پڑھتے رہیں, تاکہ وہ اللہ والے سے کسی نے پوچھا, کال ہے تو لینے ہیں. جی میں کال لے. السلام علیکم. مجھے مزید اس کا جواب بتا دیں. جی کیا سوال ہے؟ مجھے ایک لنک ملی تھی, اس ہیلو, میں بنی ہوئی تھی, وہ گم ہو گئی. ہیلو, مل جائے گی دوبارہ سے؟ ان کو میری آواز نہیں آ رہی شاید, اور آ رہی ہے تو یہ سن نہیں رہے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی اتنا ایکو کیوں آ رہا ہے؟ وراثت کے متعلق ہے. جی میرا سوال وراثت کے متعلق ہے, اور وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے بھائی نے مجھے اتنے پیسے کا ریٹ کہا کہ میں اپنا حصہ آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ابھی کچھ دن کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ بات ختم ہوگی, کوئی بات نہیں. جی اچھا ٹھیک ہے. جی مہربانی. تو اس کے حوالے سے بتا دیں, کچھ دن پہلے بھائی نے کہا وراثت کا جو حصہ ہے تمہارا وہ تمہیں دیتا نہیں, ہوں. وہ ان کا حصہ تھا یا وہ کس کا حصہ تھا؟ آپ کا حصہ تھا وہ تو چلے گئے. جو مجھے سمجھ آئی مفتی صاحب اتنی آئی, اگر موقع یہی ہو تو, کہ جو بھائی نے مجھے وراثت کے میرے حصے میں سے کہا کہ تمہارا حصہ تمہیں دیتا ہوں, اور پھر 2 روز کے بعد کہا کہ وہ بات ختم ہو گئی, مطلب کسی ناراضگی. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے بھائی میرے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میرے کو استخارہ کروا. استخارہ تو نہیں ہو سکے گا. چلیں ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جوابات کی طرف آجائے. جوابات مصعب, وقت کم ہے, جوابات کی طرف آجائے. اچھا, اسی طریقے سے جو قرآن و نماز صحیح نہیں آتا تو سیکھیں, جب تک نہیں سیکھتے پڑھتے رہیں. صحیح. تو اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ مجھے نماز نہیں آتی, میں سیکھ رہا ہوں, تو جب تک سیکھو نہیں پڑھو نہیں. تو کہا نہیں بیٹا, جب تک سیکھتا ہے نا سیکھتا رہے, لیکن پڑھ ضرور, جیسے بھی پڑھ تاکہ اس کے رجسٹر میں نام آ جائے کہ یہ آیا تھا. سبحان. اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے کہا اذان انگلیاں کانوں میں دے کر دی جاتی ہیں یا ہاتھ چھوڑ کر. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں لیکن شاید بھائی نے سنا نہیں ہے, پھر وہی سوال انہوں نے کر لیا ہے. اذان میں سنت یہ ہے کہ یہ انگلیاں کانوں میں ہوں, سنت یہ ہے. تو کیونکہ عام طور پر اذان اونچی آواز میں دی جاتی ہے, کانوں میں انگلیاں ہوں گی تو اونچی آواز میں آپ دیں گی, تو یہ سنت ہے اور افضل ہے. اور بہرحال اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اذان کے کلمات کہے, ہاتھ نیچے کر لیا, پھر اذان کے کلمات کہے, انگلیاں کانوں میں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پوری اذان
ہاتھ چھوڑ کر نہیں دی جا سکتی کہ یہ خلاف سنت ہوگی. ٹھیک ہے. سنت پر عمل کرنا ہوگا تو انگلیاں جو ہے وہ کانوں میں دے کر اذان دینی چاہیے. اچھا جی، کہا کہ چاچا کی بیٹی ہم نے اسے پالنے کے لیے لیا تھا، انہوں نے دے دیا تھا، تو اب اس کا جو رشتہ ہے وہ ان کے بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے چاچا کی بیٹی ہے اور آپ نے اسے لیا، پالا، جو کچھ بھی کیا، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ اس کا یا آپ کے ساتھ بھی، وہ چاچا کی بیٹی کزن ہے آپ کی، تو رشتہ کوئی محرم والا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کی اولاد میں اگر وہ بیٹی ہے تو آپ کی اولاد میں کوئی بچہ بیٹا ہے تو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ بیٹی ہے، وہ بیٹا ہے اور آپ کی بیٹی ہے تو نکاح ہو سکتا ہے. کوئی اور رشتہ نہ ہو تو نکاح وغیرہ ہو سکتا ہے، وہ آپس میں محرم غیر محرم ہیں. اور یہ کہا کہ یہ رشتہ جو ہے اس میں ان کے جو شوہر ہے وہ اس کو جائیداد دینا چاہ رہے ہیں یا کچھ دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، جائیداد میں تو اس کا حصہ نہیں بنے گا، آپ کے بچوں کا حصہ بنے گا، اس کا حصہ نہیں بنے گا. ہاں، آپ کے جو شوہر ہیں وہ اپنی زندگی میں اس کے نام کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یا کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا بچوں کی موجودگی میں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مینسز میں تسبیحات پڑھ سکتی ہیں. مینسز میں میری بہن نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتی. باقی اس کے علاوہ ذکر اذکار، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور درود پاک وغیرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یہ تمام چیزیں، یا کوئی وظائف اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یا اللہ کے رسول کے نام ہے، وہ پڑھ سکتی ہیں. اس میں کوئی کبات نہیں. پڑھ سکتی ہیں، دعا وغیرہ بھی کر سکتی ہیں. قرآن کی تلاوت اور نہیں کر سکتی، چھو نہیں سکتی اور نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. اچھا جی، اس کے بعد بہن نے کہا کہ 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی پیروی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چاروں ائمہ، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، ان سب میں ایک کی پیروی کی جائے گی. چاروں میں سے کسی کی پیروی کرے، لیکن یہ پیروی آپ کے مفادات کے تحت نہیں ہوگی. ایسا نہیں کہ میں ایک معاملے میں امام اعظم کو فالو کروں اور دوسرے معاملے میں امام شافعی کو فالو کروں، تیسرے معاملے میں امام مالک کو، چوتھے معاملے میں امام احمد بن حنبل کو. ایسا نہیں چلے گا. بالکل صحیح. ایک کو فالو کر رہے تو وہ کرنا ہوگا. جس کی تقلید ہے اسی کی رہے گی. جی ہاں. اب جو آج کل جو مفتیان اکرام ہیں، یہ مجتہد نہیں ہے. وہ مجتہد تھے اور یہ مجتہد نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو ہے وہ بڑوں کی اجتہاد کی روشنی میں اور بڑوں کے فتاوی کی روشنی میں یہ فتاوی دیتے ہیں. تو بہرحال اس میں بھی یہی ہوگا کہ آپ جس کو فالو کرتی تو کرتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل. سب جو یعنی جتنے بھی علماء کرام ہیں جو ARI پر آتے ہیں، QTV پر آتے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ صحیح مسائل بتاتے ہیں، تو آپ کسی کو بھی فالو کر سکتی ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ اس معاملے میں یہ لے لوں مسئلہ، نہیں یہ مسئلہ میرے مزاج کے مطابق نہیں، اب یہ لے لوں، ایسا نہ کرے. ہاں وہی بات، بالکل صحیح. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی نے مسجد میں سینری لگائی، اب اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی منہ مبارک لگانا چاہ رہے تو کیا لگا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر صرف سینری ہے، کوئی منظر ہے، تو لگانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ منہ مبارک الگ طریقے سے ہوں، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ہو، تو یہ زیادہ بہتر ہے اور ادب و احترام کے سلمان بھی زیادہ موافق ہے. پھر اس کے بعد جو کہا کہ گھریلو پریشانی کے لیے وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں اور نمازوں کی پابندی کریں، گھریلو پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. گھر میں اذان دینی چاہیے یا نہیں؟ مسجد میں، یعنی مسجد میں اذان جو ہے مسجد کے باہر ہوتی ہے، مسجد کے اندر نہیں ہوتی. جو مأذنہ ہوتا ہے، اذان کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر اذان دی جاتی ہے، مسجد کے اندر نہیں دی جاتی. اچھا، دوسرا یہ کہ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ نماز با جماعت پڑھنی ہے، تو نماز با جماعت تو گھر میں نہیں پڑھی جاتی، وہ تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے. اچھا، گھر میں اذان کیوں دینا چاہتے ہیں؟ کہ وہاں پر کوئی جماعت وغیرہ کروا رہے ہیں، تو وہ جماعت تو ان کیسی ہے کہ آپ کی نماز وہاں نکل گئی ہے اور گھر میں جماعت کروانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے جماعت کا ثواب مل جائے، تو اس میں اذان دینے میں حرج نہیں ہے. لیکن عادت یہ بنائے کہ بھائی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. لیکن گھر میں کوئی بے سکونی ہو یا بد جنات ہے یا شیطان وغیرہ کا ہو یا جادو وغیرہ کا خدشہ ہے یا آپ کو پتہ ہے کوئی بے برکتی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں گھر میں اذان دی جائے تو اس سے برکتیں آتی ہیں، شیطان دور ہو جاتا ہے اور جنات شیاطین بھی دور ہو جاتے ہیں. تو اس نیت کے ساتھ آپ دیتے ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے زلزلہ آ جائے خدا نہ خواستہ تب بھی اذان دینی چاہیے، یہ مستحب عمل ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک یہ سوال ہوا، زکوٰۃ اور
صدقات نافلہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ صدقات واجبہ میں آتا ہے، یہ صاحب نصاب کو سال میں ایک مرتبہ دینا ضروری ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے، دینا ضروری ہے. اور صدقات نافلہ یہ ضروری نہیں ہوتے. اچھا زکوٰۃ میں کیا آتا ہے؟ صدقات یعنی زکوٰۃ بھی ہے، کفارات کی رقم ہے، اس طرح جو ہے وہ کفارات کی رقم کے علاوہ جو قسم و کفارہ ہوتا ہے اس میں جو روزہ، تو یہ تمام اس میں جو دیا جاتا ہے وہ بھی واجبہ کہلاتا ہے. یہ تمام کی تمام واجبہ ہے. یہ مسلمان کو دے سکتے ہیں اور اس میں حقدار کو دے سکتے ہیں، سادات کو نہیں دے سکتے. اور صدقات نافلہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں. وہ نفلی صدقہ ہے، وہ آپ دوستوں کو کھلاتے ہیں نا، یہ دیتے ہیں تو وہ بھی نفلی صدقہ ہوتا ہے. آپ گھر میں کچھ کھلاتے ہیں لاتے ہیں تو وہ بھی نفلی صدقہ ہوتا ہے. تو صدقات نافلہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اور واجبہ جو ہوتے ہیں وہ ایک تو واجب ہوتے ہیں، فرض ہوتے ہیں، اور وہ حقدار کو ہی دینا ہوتا ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ دینا ہوتا ہے. اچھا بہن نے کہا کہ عورتوں کو قبرستان میں جانا، دیکھیں عام طور پر علماء نے منع فرمایا کہ عورتیں قبرستان میں جائیں، لیکن اگر کسی کے بھائی کی قبر بعض اوقات والد صاحب کی ہوتی ہے، ماں کی ہوتی ہے، صبر نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر ان کے محرم کو چاہیے کہ ایسے وقت میں اگر بالکل باپردہ انہیں لے کر جائے کہ جس وقت قبرستان میں کوئی اور نہ ہو، تو وہاں جا کر اگر حاضری دے دیں، ان کا صبر ہو جاتا ہے تو اس صورت پہ تو اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن عام طور پر جب رش وغیرہ ہو تو علماء نے بالکل اجازت نہیں دی ہے. بہن نے کہا کہ نماز میں صورت ترتیب کے ساتھ، بالکل ترتیب کے ساتھ پڑھنی چاہیے، جیسے پہلے سورہ فیل ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ قریش ہے، پھر سورہ ماعون، ترتیب ہونی چاہیے. ان کیس اگر نماز میں بھولے سے ترتیب چینج کر دی تو کراہت ہے لیکن نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کے نماز میں ترتیب نہیں چینج کرنی چاہیے، اور نماز کے علاوہ بھی ترتیب سے ہی پڑھنا چاہیے. بھائی نے کہا فطرانہ بتا کر دینا ضروری ہے، زکوٰۃ ہو یا فطرانہ ہو، دل میں نیت کرنا ضروری ہے، حقدار کو دینا ضروری ہے، اس کو بتا کر دینا ضروری نہیں ہے. بہن نے کہا کہ ذاتی مکان، 4 بیٹے ہیں، تو زندگی میں جو ہے وہ میں نام کرنا چاہتی ہوں یا مرنے کے بعد. دیکھیں زندگی میں اگر آپ نام کرنا چاہتی ہیں تو سب کو برابر دینا ہوگا، دے سکتی ہیں، آپ کی چیز آپ کا مال جس کو بھی دے. لیکن عام طور پر میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو اس طرح زندگی میں سب کچھ دے دینا، خود فارغ بیٹھ جانا. بعض اوقات مسائل سامنے آتے ہیں، اولاد کی طرف سے بھی مسائل سامنے آتے ہیں، تو اپنے ہاتھ پاؤں اس طرح نہ کٹوائیں، بلکہ ان کو اپنے ماتحت رکھیں، ان کو دیتے رہیں جو ان کی ضرورت ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت دے، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ خود بخود شریعت کے مطابق اولاد کو ملتا ہے. تو آپ بعد میں بھی یعنی پہلے بھی ان کے نام کر سکتی ہیں، دے سکتی ہیں، آپ کا مال ہے. لیکن عام طور پر میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ جب وہ بندہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد شریعت مطالعہ کی روشنی میں آٹومیٹک مال ان کو مل جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد بہن نے کہا سب عبادت جو ہے وہ یا قرآن پڑھتے ہوئے ہلتے ہیں، تو یہودیوں کا یہ انداز نہیں، یہودیوں کا ہلنا الگ انداز میں ہوتا ہے. وہ دیکھیں وہ ان کا وہ مطلب یوں سمجھیں کہ ان کی عبادت کا حصہ ہے. اچھا یہاں پر کوئی قرآن پڑھتے ہوئے ہلتا ہے نا تو وہ ایک ذوق اور شوق کی وجہ سے، ان کا ہلنا بالکل الگ ہوتا ہے. اسی طرح جب نماز طویل ہو جائے یا کوئی قرآن شریف پڑھے تو وہ ہلتا ہے، تو وہ ایک ہلنا الگ طریقے سے ہوتا ہے، ایک ذوق اور شوق کی علامت ہوتا ہے. ان کا ہلنا مختلف ہے، یہ ہلنا مختلف ہے، یہ ان کی مشابہت نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی نماز جب بندہ پڑھے تو بالکل ساکت ہو کر پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بھائی نے کہا وراثت کچھ دن پہلے، اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی نے ان کا حصہ ان کو دینا تھا تو بھائی دو، دیر کس بات کی ہے؟ یا آپ کو ایسے ہی انہوں نے سراغ کے پیچھے لگایا تھا میں مال دوں گا اور ابھی وہ چپ کر کے خاموش ہو گئے. تو اگر آپ کا حصہ ہے تو ان کو دینا چاہیے، نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. ان کا حصہ تھا، ان کا معاملہ تھا، انہوں نے کہا تھا میں آپ کو دوں گا، پھر کسی بات پہ ناراض ہو گئے تو اور نہیں دے رہے، تو ان کی مرضی ہے بھائی، آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. اچھا عمرے کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ میں کل بتا دوں گا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، کئی سوالات کے جوابات مل گئے مختصر وقت میں. بریک کے بعد ہوگا ہمارا کوئی سیگمنٹ یعنی معلومات ہی معلومات، یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کے مابین. آج بھی دیکھنے میں آئے گا دلچسپ مقابلہ.